بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین۔ الحمدللہ ہماری گفتگو کفایہ سوم میں، اور وہ بھی پھر مقصد سابع اصول عملیہ کے بارے میں تھی۔ پھر انہوں نے علم اجمالی کے حوالے سے گفتگو کی کہ علم اجمالی کے مقامات میں سے کبھی کبھی ہمیں جو ہے کہ متباینین کے بارے میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے کہ آیا وہ واجب ہے یا وہ واجب ہے، اور مقام ثانی جو ہے وہ ہے کہ ہمیں جو ہے پریشانی ہوتی ہے کہ آیا مجھ پر عقل واجب ہے یا مجھ پر اکثر واجب ہے۔ پھر عقل اور اکثر کی بھی دو قسمیں ہیں، ارتباطی اور استقلالی۔ تو ہم استقلالی کے بارے میں فی الحال بحث نہیں کریں گے، بلکہ ہم ارتباطی کے بارے میں بحث کریں گے۔ اس کی کوئی آپ ہمیں مثال دے دیں۔ فرض کریں کہ ہمیں پتہ ہے کہ مجھ پر مثلا نماز واجب ہے، نماز میں باب مثال کہتا ہوں، ہمیں علم ہے کہ مجھ پر نماز واجب ہے، لیکن یہ علم نہیں ہے کہ اس نماز کے مثلا 9 جز واجب ہیں یا 10 جز واجب ہیں۔ کیسے؟ مثلا نماز میں آیا سورت بھی واجب ہے حمد کے بعد یا سورت واجب نہیں ہے، یا مثلا دوسرے سجدے کے بعد آیا جلسۃ الاستراحت مجھ پر واجب ہے یا مجھ پر واجب نہیں ہے۔ تو ایسی صورتحال میں کیا کرنا ہوگا؟ کہتے لازمی ہے کہ ہمیں اصول عملیہ کی طرف رجوع کرنا ہوگا۔ تو یہاں پر دو ہی اصول عملیہ جاری کیے جا سکتے ہیں، یا تو ہم براعت کو جاری کریں، یعنی براعت کو جاری کریں گے تو ہم اس چیز زائد کو کہیں گے کہ وہ ہم پر واجب نہیں ہے، یا مثلا جو ہے کیا ہے ہم کہیں گے کہ جناب احتیاط ہے، تو احتیاط کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس اکثر کو بھی انجام دیں گے۔ تو اس میں شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ اور مصنف صاحب میں بظاہر جو ہے کہ وہ اختلاف ہو گیا ہے۔ شیخ طوسی صاحب غالباً براعت کے قائل ہیں، اور مصنف صاحب جو ہے کہ وہ احتیاط کے قائل ہیں۔ بھائی براعت کیسے اور احتیاط کیسے؟ فرماتے ہیں کہ احتیاط اس صورت میں ہوتا ہے جب ہمارا یہ علم، یہ براعت والوں کی دلیل، ہمارا یہ علم جو ہے وہ منحل نہ ہو جائے علم تفصیلی اور شک بدوی کی طرف، تو ہم احتیاط جاری کر سکتے ہیں، لیکن اگر ہمارا علم منحل ہو گیا تو پھر ہم براعت جاری کریں گے۔ بھائی علم کیسے منحل ہوگا؟ علم اس طریقے سے منحل ہوگا کہ بھئی ہمیں یقین ہے کہ اکثر واجب تو بھی عقل واجب ہے، اور عقل واجب تو بھی عقل واجب ہے، تو عقل تو ہر حال میں واجب ہے۔ اب اکثر کے بارے میں ہم شک کریں گے جب ہمارے پاس کوئی خاص دلیل بھی نہیں ہے، تو پھر ہم کہیں گے کہ یہاں پر ہم براعت جو ہے کیا ہے وہ جاری کرتے ہیں۔ اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں بھائی ہمیں مصلحت کو بھی دیکھنا ہوگا، اور ہم کہتے ہیں کہ انحلال نہیں ہوتا، اگر انحلال ہو تو پھر اس میں جو ہے کیا ہے ہمیں ایک اور جو ہے کیا ہے وہ پریشانی ہوگی، ہمیں ایک اور جو ہے کیا ہے وہ محال نظر میں آئے گا، اور وہ محال جو ہے کیا ہے پھر اس سے بچنا مشکل ہے۔ وہ کون سا محال ہے؟ فرماتے ہیں کہ اگر آپ وہ کہتے ہیں کہ عقل ہر حالت میں واجب ہے، تو یہ عقل کا وجوب متوقف ہے کہ پہلے تکلیف تو منجز ہو، اور پھر عقل کے وجوب کی وجہ سے آپ کہتے ہیں کہ بھائی نہیں، ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارا علم انحلال ہو گیا، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ تکلیف ہمارے لیے منجز نہیں ہوئی تھی، اور یہ جو ہے ٹھیک نہیں ہے۔ ابھی ہم چلتے ہیں عبارت کی۔ مقام ثانی، علم اجمالی کے مقامات میں سے دوسرا مقام، فی دوران الامر بین الاقل والاکثر، جب ہمارا امر، ہمارا اشتباہ جو ہے کہ گردش کرے عقل اور اکثر کے درمیان،
اور وہ بھی کون سے ہیں عقل اور اکثر؟ ان کی صفت یہ ہے الارتباطیین، جو آپس میں ربط رکھتے ہیں۔ تو اب کیا کریں گے؟ فرماتے ہیں والحق کو، حق کے مطلب یہ ہے کہ ان العلم الاجمالی، بے تحقیق ہمیں جو علم اجمالی حاصل ہے کس چیز کا؟ بے ثبوت تکلیف ہے، کہ تکلیف اور ذمہ داری ثابت ہے بینہما، اس عقل اور اکثر کے درمیان، ایزن فرماتے ہیں کہ یہ بھی ایسے ہی ہے جیسے دوران الامر بین المتباینین تھا۔ اب کیا ہوگا؟ فرماتے ہیں یوجب الاحتیاط، یہ اس قسم کا شک سبب بنتا ہے احتیاط کا، عقلی طور پر، یعنی ہمیں عقل مجبور کرتا ہے کہ آپ کو یہ کام انجام دینا ہے، بے اتیان الاکثر، کون سا کام؟ عقل یا اکثر؟ کہتے ہیں اکثر کو انجام دینا ہوگا، لتنجز ہی، اس لیے کہ اکثر ہمارا منجز ہے، بہی، اس علم اجمالی کے ذریعے، حیثو تعلق، جبکہ اس علم کا تعلق ہے بے ثبوت ہی، کہ اکثر ثابت ہے، فعلاً، ابھی ابھی۔ بھائی کیوں ابھی ابھی ہم پر واجب ہے؟ فرماتے اس لیے کہ اشتغال یقینی جو ہے کہ میرے ذمے کوئی تکلیف آئی ہے، اب یہ اشتغال یقینی یستدعی البراءۃ الیقینیہ، یہ براءت یقینی کی تقاضا کرتا ہے، تو ہم بری و ذمہ اس وقت ہوں گے جب اکثر کو انجام دیں۔ خوب، تو اب یہ گویا کہ مصنف صاحب نے اپنا نظریہ دے دیا۔ پھر فرماتے ہیں وَتَوَہُّمُ، اور یہ توہم کرنا، کون سا؟ انحلال ہی، کہ یہ علم اجمالی ختم ہو گیا، بے وجوب العقل، جب ہم عقل کو واجب مانیں گے، تفصیلاً، گویا کہ اب عقل کے واجب ہونے میں ہمیں شک نہیں ہے، علم اجمالی نہیں ہے، بلکہ تفصیلاً کی طرف ہم کہتے ہیں کہ عقل واجب ہے، وہ شک کے فی وجوب الاکثر، اور ہم شک کرتے ہیں اکثر کے واجب ہونے میں، وہی جو میں نے 9 اور 10 جز کی بات کی، بدویاً، یعنی یہ تبدیل ہو جاتا ہے علم تفصیلی کی طرف اور شک بدوی کی طرف، ضرورت، فرماتے یہ بات بدیہی ہے، کون سی؟ لزوم الاتیان بالعقل، کہ لازمی ہے ہم عقل کو انجام دیں، لنفس ہی، خود عقل کی حیثیت کی وجہ سے، شرعاً، اور وہ بھی عقلاً نہیں بلکہ شریعت کہتی ہے کہ عقل چونکہ واجب ہے اس لیے آپ اس کو انجام دیں، اور لغیر ہی، یا ہم کہیں عقل نہیں، اکثر واجب ہے، اور اکثر میں بھی عقل تو آہے کا ہی، اس لیے ہم عقل کو انجام دیں گے، کذالک، وہ بھی ہم اس کو شرعاً واجب قرار دے دیں گے۔ خوب، تو اب یا اس کو ہم کیا کہیں گے؟ شرعاً واجب ہے، او عقلاً، یا ہم کہیں گے بھائی عقل فیصلہ کرتا ہے کہ آپ کو عقل انجام دینا ہے، کذالک، کذالک کا مطلب کیا ہے؟ یعنی جس طریقے سے شرعاً واجب تھا اسی طریقے سے عقلاً بھی واجب ہے، وَمَعَهُ، پس جب ہمیں علم ہو گیا کہ عقل واجب ہے اور ہمیں شک ہو رہا ہے کہ وہ چیزیں زائد واجب ہے یا نہیں ہے، لا یوجبہ، جناب یہ علم اجمالی سبب نہیں بنتا ہے، تنجزہ، کہ وہ جزء زائد ہم پر منجز ہو چکا ہے، لو کان متعلقاً بالاکثر، لو کان متعلقاً بالاکثر، لو کان یعنی اگر یہ تکلیف کا تعلق ہوتا اکثر کے ساتھ، فرماتے ہیں یہ اس قسم کا توہم کرنا فاسدن، یہ فاسد ہے، توہم مبتدا تھا، فاسدن اس کی خبر ہے، قطعاً، کہتے ہیں ہمیں اس کے فاسدن میں شک بھی نہیں بلکہ ہمیں یقین ہے کہ یہ فاسد ہے، آخر فاسد ہونے کا بھی کوئی نہ کوئی سبب تو ہوگا، لاستلزام الانحلال المحال، اس لیے کہ اگر ہم اس انحلال کے قائل ہوتے ہیں کہ یہ ہمارا شک علم تفصیلی اور شک بدوی کی طرف منحل ہوتا ہے، اس میں ایک محال لازم آتا ہے، محال کو دوسرے لفظوں میں کہیں گے کہ ایک خلف لازم آتا ہے، وہ خلف کیسے لازم آئے گا؟ اس لیے کہ عقل کا وجوب وہ متوقف ہے کہ تکلیف منجز ہے، خوب، پس عقل کا وجوب متوقف ہو گیا تنجز تکلیف پر،
پھر وہی عقل کہتا ہے کہ نہیں جناب جو ہے کیا ہے یہ علم اجمالی ہمارا منحل ہو جاتا ہے، تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ بداہت یہ بات بدیہی ہے، کون سی؟ توقف لزوم العقل، کہ بھائی عقل کا واجب ہونا متوقف ہے فعلاً، ابھی ابھی، اما لنفس ہی، یا تو خود عقل میں کوئی ایسے حکم کا لاگو ہونا ہوا ہے، او لغیرہ، یا عقل اپنی وجہ سے واجب نہیں بلکہ اکثر کی وجہ سے واجب ہے۔ اللہ تنجز تکلیف مطلقاً، جب ہم کہیں گے کہ جناب تکلیف منجز ہو چکی ہے مطلقاً، چاہے تکلیف کا تعلق جو ہے وہ عقل سے ہو چاہے اکثر سے ہو۔ ولو کان متعلقا بالاکثر، اگر تکلیف کا تعلق اکثر سے ہو، کہتے ہیں کہ لو کو شرطیہ نہ مانے بلکہ وصلی، اگرچہ تکلیف کا تعلق اکثر سے ہو، فلو کان لزومہ کذالک، اگر عقل کا لازم ہونا ایسے ہی ہو، یعنی فعلاً وہ لازم ہوا ہے، مستلزماً لعدم تنجز ہی، اور پھر اس کا لازمہ یہ ہے کہ گویا کہ ہم کہیں گے کہ تکلیف منجز نہیں ہے، الا اذا کان متعلقا العقل، مگر اس صورت میں منجز ہوگی جب اس کا تعلق عقل کے ساتھ ہو، کیونکہ ہم انحلال کے قائل ہو جائیں گے، کان خلفن، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ خلف ہو جائے گا۔ کیوں خلف ہو جائے گا؟ اس لیے کہ گویا کہ پھر آپ اکثر میں براعت جاری کریں گے انحلال کی وجہ سے۔ عقل بھی اکثر کی وجہ سے واجب ہوا تھا، جب اکثر واجب نہیں تو پھر عقل کیسے واجب ہوگا؟ انہو، جبکہ اگر ہم انحلال کے قائل ہو جائیں، یلزم، تو لازم آتا ہے، من وجود ہی عدم ہو، ایک طرف سے آپ کہتے ہیں عقل واجب ہے، پھر دوسری طرف آپ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی عقل بھی اکثر کی وجہ سے واجب ہے، تو جب اکثر میں براعت جاری کی تو پھر عقل بھی گویا کہ واجب نہیں ہے۔ لاستلزام ہی، اس لیے کہ انحلال کا لازمہ آتا ہے عدم و تنجز تکلیف علی کل حال، کہ ہر حال میں چاہے تکلیف کا تعلق عقل کے ساتھ ہو چاہے اکثر کے ساتھ ہو، ٹھیک ہے، وہ منجز نہ ہو۔ خوب، المستلزم کہتے ہیں کہ یہ انحلال کا لازمہ کیا ہے؟ لعدم لزوم العقل مطلقاً، کہ بھئی عقل ہم پر واجب نہیں ہوگا مطلقاً، لنفس ہی بھی ہم پر واجب نہیں ہوگا، اور اسی طریقے سے اکثر کی وجہ سے بھی وہ ہم پر واجب نہیں ہوگا۔ خوب، تو مطلقاً المستلزم لعدم الانحلال، اور اس کا لازمہ یہ ہے کہ ہم کہیں کہ جناب یہاں پر انحلال نہیں ہوا ہے۔ وما یلزم من وجود عدمہ محال، اور وہ چیز کہ جس کے وجود سے عدم لازم آتا ہے وہ محال ہے، اس لیے کہ یہ گویا کہ ہماری سوچ پہلے کہہ رہی تھی کہ یہ ثابت ہے، پھر کہہ رہی ثابت نہیں ہے۔ نعم، جی ہاں، حلو، ہاں، منحل ہوتا ہے یہ علم اجمالی یقین تفصیلی اور شک بدوی کی طرف، کب؟ اذا کان العقل، جب عقل ذا مصلحت ملزمت، ایک ایسی مصلحت والا ہو جس مصلحت کو انجام دینا ضروری ہے، فإن وجوبہ حینئذ، بتحقیق عقل کا واجب ہونا حینئذ، جب مصلحت والا ہو عقل، یکون معلوما لہ، یہ معلوم ہو جائے گا کس کو؟ مکلف صاحب کو۔ وإنما کان تردید، اور بتحقیق جناب مکلف کو تردد حاصل ہے، کس میں؟ عقل اور اکثر میں، لاحتمال، کیوں تردد ہے؟ اس لیے کہ یہ احتمال دیتا ہے ان یکون الاکثر ذا مصلحتین، کہ اکثر میں شاید دو مصلحتیں ہوں، عقل میں ایک مصلحت اور اکثر میں دو مصلحتیں ہوں، ٹھیک ہے، او یا ہم یوں کہیں کہ اکثر جو ہے وہ جناب مصلحتاً اقوا، اس میں جو مصلحت ہے وہ عقل والی مصلحت سے اقوا ہے، من مصلحت العقل، عقل کی مصلحت سے، فالعقل فی مثلہ، تو عقل اس قسم کے مورد میں جہاں پر اکثر میں دو مصلحتیں ہوں یا زیادہ مصلحت ہو، وَإِنْ اسْتَقَلَّ بِالْبَرَاءَةِ، اگرچہ وہ ہمیں براءت کا کہتا ہے، جب عقل میں مصلحت ہے تو کہتا ہے کہ اکثر میں آپ براءت جاری کریں، جب اکثر دو مصلحت والا ہے تو پھر ہم عقل میں براءت جاری کریں گے بلا خلاف، اس میں کوئی بھی اختلاف
نہیں ہے الا انہ خارج اما هو محل النقض والابرام، سوائے اس کے کہ یہ جو بحث ہے کہ جہاں پر ایک مصلحت ہے، دو مصلحت ہے، یہ تو ہمارے محل بحث سے ہی جو ہے کیا ہے وہ خارج ہے۔ خوب، کیوں؟ اس لیے کہ ہماری گفتگو جو ہے کیا ہے جناب، عقل اور اکثر ارتباطی میں ہے، استقلالی میں نہیں ہے۔ تو نتیجہ یہ ہوا کہ مصنف صاحب جناب ارتباطین میں احتیاط کے قائل ہیں، یعنی اکثر کو انجام دینا ہوگا، جبکہ شیخ توسی کہتے ہیں کہ عقل کو انجام دیں تو بھی کافی ہے۔ ہاذا یعنی اس مطلب کو آپ لے لیں، اس مطلب کو ہاتھ سے چھوٹنے نہ دیں۔ خوب، مَا ان الغرض، جبکہ ہماری غرض الداعی الی الامر، جو ہمیں دعوت دیتی ہے کہ اس کام کو انجام دیا جائے، لا یکاد یحرز الا بالاکثر، وہ حاصل نہیں ہو سکتی مگر یہ کہ ہم اکثر کو جو ہے کہے انجام دیں۔ کیوں اکثر کو انجام دیں؟ بناء علی ما ذهب الیہ المشہور، بنا رکھتے ہوئے اس نظریے پر کہ جس کی طرف مشہور گئے ہیں عدلیہ میں سے، عدلیہ یعنی شیعہ میں سے، جو اللہ تعالیٰ کے عدل کے قائل ہیں وہ شیعہ ہیں اور معتزلہ۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ من تبعیت الاوامر والنواہی، کہتے ہیں کہ جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے اوامر ہیں، جتنے بھی اللہ تعالیٰ کی نواہی ہیں، یہ تابع ہیں للمصالح والمفاسد، اوامر تابع ہیں مصلحت کے اور نواہی تابع ہیں مفاسد کے، مامور بہ والمنہی عنہ، مامور بہ میں اور منہی عنہ میں، وہ اس طریقے کا اگر ہم قائل ہو جائیں۔ وہ کون الواجبات شرعیہ، اور دوسری بات یہ کہ ہم کہیں کہ یہ جو واجبات شرعیہ ہیں یہ الطافاً، یہ بھی لطف ہیں فی الواجبات العقلیت، واجبات عقلیہ میں۔ خوب، وقد مر، اور یہ بات گزر چکی، کیا؟ اعتبار و موافقت الغرض، کہ ضروری ہے کہ ہم جو ہے کیا ہے غرض مولا کے مطابق کام کریں، وہ حصول ہو عقلاً، اور مولا کی غرض کو حاصل کریں اللہ تعالیٰ کی جو ہے اطاعت کے عنوان سے، یہ عقل فیصلہ کرتا ہے۔ وہ سکوت ہی، اور یہ جو ہے عقل فیصلہ کرتا ہے کہ یہ تکلیف آپ کی ساقط ہو جائے گی، کب؟ جب وہ مصلحت کے مطابق ہو۔ فلا بد من احراز ہی، بس ضروری ہے کہ ہم غرض کو جو ہے کیا ہے جناب احراز کریں کہ غرض کے مطابق میرا کام ہوا ہے، پھر احراز ہا، احراز ہی کی ضمیر غرض کی طرف جائے گی، احراز ہا کی ضمیر جو ہے کیا ہے وہ اطاعت کی طرف جائے گی۔ کما لا یخفا، جیسے کہ آپ پر یہ چیز مخفی نہیں ہونی چاہیے کہ مصالح اور مفاسد کی صورت میں ان چیزوں کو مد نظر رکھنا ہوگا۔ صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد۔